تو اس کی عبادت بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا تمہارا اجتماع یہاں دنیا سے علیحدہ ہے. دنیا کے کہیں جاؤ تو ادھر پھر ایک دوسرے کا جو اصولی چیزیں ہوں گی، لیکن آقا کی عظمت کے سامنے ولی ولی نہیں ہے، نبی نبی نہیں ہے، کرنل کرنل نہیں ہے، عالم عالم نہیں ہے. ان کے سامنے اپنی عظمت رکھ کے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. اسی یہاں جب اجتماع ہم کرتے ہیں تو ہم ڈونکیوں سے بھی بدتر اپنوں کو سمجھیں. ایک بزرگ کی نسبت کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں سگے فولان، تو آقا جی تو ان سے بھی بڑھ کے بزرگوں سے. تو اس لیے یہاں بعض وقت یہ جی باتیں وضاحت سے کرتا ہوں، بعض نہیں کرتا ہوں. پھر وضاحت سے کرتا ہوں وہ سمجھے کہ ایسے کیوں ڈونکی کہتا ہے، ایسے کیوں کہتا ہے. جب ہم یہاں ان کی عظمت کے لیے آئے ہیں تو ان کی عظمت کے سامنے ہماری کوئی پوزیشن ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اسی یہاں فائدہ پھر اس کو یہاں وہاں اسی جو گھر سے نکلے تو کتے کی مانند نکلے اور کتے کی مانند جائے. ہاں ہاں وہ نہیں کہ میں پوتی خان ہوں موتی خان ہوں میرا خیال کیا جائے، لیکن اس کی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اس کا خیال کچھ کیا جاتا ہے. اس کو جب پتہ چل گیا خود ہی کہے گا ایسی جگہ ایسا تصور کر کے نہیں ہے کہ میں ایسی جگہ شان سے بیٹھوں، آن سے بیٹھوں، یا میرے کسی کی نگاہ میں بھی کوئی آیا ہوں. جب آقا کی نیت سے آیا تو پھر جیسے کہتے مٹ کے آ بن کے نہ آ، پھر تجھے کچھ نصیب ہوگا، فائدہ ہوگا. عام لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتا ہوں کچھ نہیں کہتا ہوں. جو پھوتی خاں ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے تم کو نصیب ہونا ہے مشکل ہے. پھوتیوں کو گھر کے چھوڑاؤ یا ٹیلی فون میں بھی بات کرو تو پھوتی سے مت کرو کہ ہم بڑے لوگ ہیں، پھوتی جنرل کرنل ہیں، ہم بات کرتے ہیں. تم کسی بادشاہ سے بات کرتے ہو ہاں جی تو ایک دم کرتے اٹھا کے سوچا جاتا ہے پھر کیا جاتا ہے. اگر عظمت خدا عظمت رسول ہے تو پھر اٹھا کے مت کرو ٹیلی فون. پابندی لگائیے بعضوں پر اور بعضوں پر نہیں تم کرو. وہ اپنے کو پھوتی سمجھتے نہیں نا، وہ سبزی بیچتا ہے، آلو بیچتا ہے، وہ کہاں پھوتی سمجھتا ہے. لیکن یہ پھوتی اپنے کو فرعون سمجھتا ہے. تو اللہ کے نبی کے سامنے پھوتی تو نہیں چلے گی، وہ انبیاء بھی غلام ہیں. پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے اخلاقی طور سے کہ وزیر ہو امیر ہو آقا کے سامنے مٹے سب نوازے جاتے ہیں. اگر آقا کے سامنے نہ مٹے نوازا نہیں جائے گا. بادشاہ بھی ہو نوازا گیا، آقا کے سامنے اپنے کو مٹا دے کہ آقا کے سامنے میں کچھ نہیں. میرا مطلب سمجھے، یہ مطلب یہ نہیں کہ میرا مقصد ہے میرے سامنے، یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ ان کا ہے میرا نہیں ہے. صحیح ہے نہیں صحیح؟ ہاں بس یہ مطلب ہوتا ہے. تو پھوتی 2-4 آئے ہوں گے، 10-12 آئے ہوں گے، مجھے خبریں ملتی ہیں کہتے ہیں ظاہر طور سے ملنے کے کمزور ہے، پتہ نہیں ہے. اور بار ان کو بھی کہ جو پھوتی خان ہیں ان کو ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ کرم کیا، آپ آ گئے، کرم کیا، جا دفعہ کرم کیا. آقا پہ کرم کیا، جو آقا کے لیے آقا نے تم پہ کرم کیا یا نہیں. لیکن ان کو پتہ نہ ہو تو پھر اخلاق سے لانا چاہیے نا. ایک آدمی ایک چیز کو سمجھتا ہے آستے آستے، اس ماحول میں پڑا نہیں، اس چیز کو سمجھا نہیں، تم آتے ہی اس کو بس جیسے کہتے ہیں انتہائی کا سبق دے دو، جس کو بے سے سکھاؤ. اسی نے سکھا جو پھوتی خان ان کی پھوتی خانی پر چڑھاؤ. آئیں بیٹھیں، تشریف لائے ہیں، آپ نے یہاں رہنا ہے، کہاں رہنا ہے. پھر آستے آستے سنے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایک دم تو نہیں ٹھیک ہوگا نا، وہ تو دنیا کے حساب سے اور اخلاق کے حساب سے آئے گا، اس کی نیت بھی خراب نہیں. کہ یار بات کیسے کرتے ہیں، کوئی جاتا ہے بیٹھتا ہے پوچھتے ہیں تو کدھر بیٹھا ہے، کدھر کھائے گا، بیٹھے جیسے آدمی آیا حیوان آیا، میں ڈپٹی کمشنر ہوں، میں فلانا ہوں، ایک ایسے ہی باقی. پھر استخارے میں آیا کہ ان کا خیال کیوں، ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ آستے آستے سیکھیں گے. وہ بھاگ گیا، کہتے جی میں خدا نے مجھے عزت دی ہے، وہ دی ہے. عزت دیے تو خدا کے رسول کے سامنے عزت والا بن کے بیٹھنا ہے، وہاں غلام بن کے بیٹھنا. تو اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ بھاگ گیا. بعد میں پوچھا، بولتے شیخ صاحب کے پاس کوئی جا، سب کو ایک کر کے رکھا ہوا ہے. وہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. لیکن اس کی عظمت کی زکات سے کتے سے بھی بدتر بیٹھے کہ خدا رسول کے سامنے کوئی نہیں. لیکن یہ چیز سمجھانے کے لیے ذہن میں بٹھانے میں کوئی وقت لگے گا. لیکن بعضوں کو میں جلدی سمجھا دیتا ہوں، اس لیے یہ پھوتی خانی آتے کم ہے نا. اب ہم جب آئے گا نہیں آگے پہلے ہی سمجھا دیں، سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا باڑ میں جائے. ہاں آتے کم ہے نا، قسمت سے آتے ہیں یا کسی سفارش سے آتے ہیں یا کوئی ہم نے جنگ چھوڑے ہیں یا محبت والے ہیں، کوئی بہت بڑا پیر ہے بہت اچھے، پھر چل ہم بھی دیکھیں. جیسے ایک آدمی شوق ہوتا ہے دیکھنے کا، نیت نہیں ہوتی. یہ زندگی ان کی خرچ ہوئی ہے ساری دنیا کے ہڈی کے پیچھے. یہ ایک دم خدا کے رسول کے نہیں بن سکتے، ماننے تک تو ہیں لیکن بننے تک اور جاننے تک
اس کو وقت لگے گا. ایک آدمی اسلام لاتا ہے تو 2 منٹ میں اسلام لاتا ہے. لیکن ایمان والا بنے، نمازی پکا بننا مشکل ہے، دروشی پڑھنے والا بننا مشکل ہے، آقا کے حکموں کی پابندی مشکل ہے. ان کو دیکھو سر، داڑھی منٹی ان کی صاف ہوتی ہیں، ان کو پوچھو کیوں صاف کی، آپ کو ایسا جواب دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں بھی ایسا جواب دوں گا، لیکن دیتا نہیں ہوں کہ جاہل ہے، آقا کی معرفت میں جاہل ہے. جو آقا جی کا پتہ چل جائے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے کہ بڑی سرکار کا حکم ہے. ہاں یہ باتیں کچھ ایسی ہیں. تو اس لیے جب تک کہ قلبی معرفت دل زندہ نہ ہو کسی کو کچھ نہ کہے. وہ کیوں تم اس کو اور اس کا بیڑا غر کر دو گے اور اس کو برا کر دو گے، اسلام سے نکال دو گے. پہلے تو وہ ایمان والا بنا نہیں، تو ایمان بننے والے کے لیے بڑی وقت چاہیے، فرصت چاہیے، محنت چاہیے، پھر کچھ اس کو پتہ چلتا ہے. تو یہ چیزیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو اب میں بڑا خیال کرتا ہوں پھوتی خانوں کا. کچھ کہتا ہے میں تو بوڑھا ہوں، اس کو کچھ پلا دیا کرو، کھلا دیا کرو. پھوتی خان یہ بھی پھوتی خان ہے نہیں ہے، پتہ سادے لباس میں آ جاتا وہی پتہ نہیں پھوتی خان ہے، پتہ نہیں وہ بھی ہے، ایک وہ بیٹھا ہے پتہ نہیں پھوتی خان ہے. جو بھی ہوں گے آقا کے سامنے ہم کچھ نہیں. جب یہ سمجھ گیا کہ حضرت انسان نے میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو خدا نوازے گا. وہ ٹیلی فون اٹھا، میں کیا آپ کا ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ کیوں ٹیلی فون کرتے، آپ اجازت کیوں دیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ ایک بادشاہ سے بات کریں، جب مرضی بات کریں. کہتا نہیں سوچنا پڑتا. میں نے کہا اگر تم عظمت رسول کے یہاں قائل ہو، تم کو ایک دم یہاں بکواس نہیں کرنی چاہیے. اگر فائدہ اٹھانا ہے مجھ سے اجازت لو، اور جو وقت میں دوں اس میں بات کروں نہ کروں میری مرضی. اگر سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم کو نہ وظیفوں سے فائدہ ہوگا، نہ یہاں آنے سے ہوگا، نہ وہ بات جو تم ڈھونڈتے ہو خدا سے کی وہ نہیں ہوگا. کہ خدا رسول کے سامنے تم بادشاہ وزیر نہیں بن سکتے، تم ایک اللہ کا بندہ غلام بن سکتے بس بادشاہ کے سامنے. تو تمہارا یہاں معاملہ خدا رسول کا ہے. اور خدا رسول کی عظمت کا تقاضا ہے، تم کیسے کرنا چاہیے سمجھ گیا نہیں جی نہیں. دوبارہ آیا، مجھے پتہ نہیں چلا اس کا، 5-6 پھوتیوں کو لے کے آ گیا. پھوتی خان کوئی بڑے بڑے سے پتہ نہیں موتی خان نہیں تھے کون سے بیٹھ کے. میں نے دیکھا، میں نظر سے مجھے سمجھ آئی یہ بھی کوئی پھوتی خانی نظر آتی. میں نے کہا بھائی وظیفے لینے کی خاص بات نہیں ہے، یہاں سے لے لو کہیں سے لے لو، کتاب بنا تو نہیں انسان مسلمان سے پڑھ سکتے. اگر لینے ہیں وظیفے تو میرا احسان مانو گے. میں بظاہر کا دل میں تکبر نہیں تھا، کیونکہ میری مرضی ہے، اور میری پھوتی خانی مانو گے، میں جیسے کہوں گا ویسے چلو گے، اور میرا احسان مانو گے، اور کہیں گے ہم آپ کے غلام ہیں. نہیں وظیفے لے لو جا کے، کتابیں بھر کے چلو. کیا وظیفے نہیں ملتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا، ان کو سکھا کر جی ہم آپ کے غلام ہیں. بڑے چالاک ہے، یہ ہے وہ ہیں. پھر میں نے وظیفے دیے. میں کیا اتنی جلدی ماننے والے بغیر سوچ کے مان کے. پھر بعد میں چلا وہ پھوتی خانی لے کے آیا تھا مجھے، بھائی یہاں مسئلہ کچھ ہے، سمجھ گئے تھے. جیسے جو بھائی آئیں گھڑی گھڑی نہیں آ سکتے، کبھی کبھی آتے ہیں، تو وہ میری سر آنکھوں پر آپس میں سے تقاضے سے ایک دوسرے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا چاہیے. لیکن خدا رسول کے سامنے ہم تم کچھ نہیں. اگر یہ آپ کے دل میں آ گئی، وہ بادشاہ وقت بھی ہو ولی اللہ بن سکتا ہے، وہ وزیر داخلیہ بھی ہو، وزیر خارجہ بھی ہو، ولی اللہ بن سکتا ہے. خدا رسول کے سامنے اپنی عظمت کو نہ رکھے. دیکھتے مسجد میں جاتے ہو تو سب کا ایک ہی مسئلہ ہوتا نا. یہ کچھ اس قسم کی باتیں سمجھانے کی ہوتی، تاکہ کیونکہ ان کے حالات کو دیکھا جاتا ہے. بعضوں کی چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، کام کار سے بھی گیا ہوا ہے، کم تری کا احساس ہے. وہ اپنے کو کیا سمجھتا ہے، اس کو سبق دینا بیکار ہے، وہ پہلے ہی مٹا ہوا ہے. لیکن جو پھوتی خانی ہے ان کا مٹنا بڑا مشکل ہے. تو ان کو کچھ سبق دیا جاتا ہے، چلو اندرونی طور سے جب مٹے گا وہ بھی مٹے گا. جب مٹے گا کم از کم ذہن تو اس کا بن جائے نا، میں خدا رسول کے سامنے کچھ نہیں ہوں، یا کہنے خدا رسول کے سامنے میں اپنی پوزیشن رکھتا ہوں. یہ تو بہت مصیبت ہے یا نہیں؟ تو ذہن تو ان کا، تو کم ان کا ذہن میں نے بنا دیا. اس سے زیادہ اب میں نہیں کہتا، کیونکہ طریقت آپ ساری رات نماز پڑھیں، سارے وظیفے جو سب کچھ آپ کر سکیں گے، لیکن مٹا دے اپنی ہستی کو دانہ خاک میں مل کر، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے. ہاں یہ قسمت والے کو ہوتا ہے.
تو اس لیے اس مسئلے میں تھوڑا بہت ذہن میں بنا دیتا ہوں تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. پھر کہ میں نے وظیفے بھی پڑھے، ملتان بھی گیا، یہ بھی گیا، مجھے فائدہ کیوں نہ؟ فائدہ اس لیے تیرے میں انا والی خاصیت تھی. خدا کے سامنے انا اللہ کو ہے، تو اللہ کے سوا کسی کو انا کا یہ نہیں ہے، نبیوں کو بھی نہیں ہے. تو آپ پہ ہم میں انا ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیز پھر ذہن بناتا ہوں. باقی جو تجلی آئے گی، کوئی وسائل خدا بنائے گا، وہ خود ہی مٹ جائے گا. لیکن کم از کم اتنا سبق دینا ضروری تاکہ اس کو فائدہ ہو. یہ نہیں کہ میں اپنی پیری جمانے کے لیے، خدا کی قسم یہ بات نہیں. تو بہت ضروری سے یہ بھی اس واسطے میں علیحدہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، بیمار ہوں، وقت نہیں ہے. تو جو میرے پھوتی خانی آئے ان کو سمجھا دیا. اب وہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گالیاں دیں. میرے بڑے پیر پہ انہیں، ہم تو چلے گئے تھے تو ایسی باتیں کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی ہیں؟ ہاں بس ذہن بنا لو کہ خدا کے سامنے انسان کی کوئی وقت نہیں ہے. نبی کے سامنے وہ اپنی عظمت لے کے نہیں بیٹھ سکتا. ہاں پھر اس کو فائدہ ہوگا، ذہن بھی بنجا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ وزیر داخلیہ نہیں ہوگا، دنیا کا بھی بادشاہ ہو لیکن خدا کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھے. وہ سلمان صاحب بادشاہ نہیں تھے، نبی تھے. یہ نہیں کہ کپڑے پھٹے ہوں، اس کے پاس وزارت نہ ہو، اس کے پاس حکومت نہ ہو، سب ٹھکرا. یہ نہیں، یہ کم عقلوں کی اور کم نظر جوں سے یہ ان کا خیال ہے. یہ نہیں ہے. امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، خدا رسول کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے. بس یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس سے زیادہ نہیں. باقی جو اللہ کرے گا وہ ہوگا. چلیں جی پڑھیں کچھ، کیونکہ فقط یہاں بیٹھنا اجتماع مقصود نہیں ہے نا. یہ چیزیں سب سے پہلے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز بیچ میں اگر نکل گئی انانیت، رابطہ خدا رسول سے پیدا ہوتا ہے، وہ اثر شروع ہو جاتا ہے. جس انسان حیرات خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ تبھی ہوگا نا جب وہ فنا ہوگا، اس میں انانیت نہیں ہوگی. تو پھر وہی یہ سبق میں چلا سکتے ہیں جو اس انانیت کو جانتے ہیں، جن کا یہ کام ہے، جن کا یہ فن ہے. لیکن کم از کم اتنا تو کرے، ان کا ذہن بنا دے تو خدا رسول کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھ بس. ہاں اور اس میں ایک بات اور ہے، جیسے تو خدا کے سامنے جھکتا ہے ایسے خدا کے لیے دوسرے کے سامنے جھک، اس کے لیے نہیں. یہ بہت ہی مشکل ہے. شیطان دیکھو خدا کے سامنے جھکتا تھا. خدا نے کہا آدم کے سامنے جھکا، یہ نہیں ہوگا، ادھر سے مارا گیا. آدم کے سامنے جھکنا اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کے لیے جھکنا تھا. اسی آخر کا من تواضع للہ رفع، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے خدا بلند کرتا. تمہارا نوکر ہے، تمہارا ہمسایہ ہے. ہاں جی ہاں، یہ ایک آدمی بہت ایسا غریب تر ہے یا بدماش ہے، نالائق ہے، کچھ بھی ہے، تم خود اس کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہو. نہیں کہتے میں بڑا ہوں، میں اقتدار والا ہوں، یا میں رانا ہوں، سلطانہ ہوں. ہاں جی یہ نہیں سوچتے ہو، تواضع کرتے ہو. اس کے ساتھ کچھ ایسے یہ سیکھنے پڑیں گی چیزیں بعد میں. ہاں جی تواضع کرتے ہو، لیکن کرتے اس لیے اللہ کوئی چیز پسند ہے تو اللہ تم کو بلند کرے گا. لیکن یہ مشکل بہت ہے. خدا کے سامنے سب جھکتے ہیں، خدا کے لیے دوسرے کے سامنے جھکنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ شیطان سے، یہ عالموں کو بھی مشکل ہوتا ہے. میں کیسے جھکوں؟ اسی جھکنے میں خدا ملتا ہے، زبان میں اثر آتا ہے، خدا اس کی نگاہ بنتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ آج سے ایسے ایک دم تو ہوگا نہیں. بس اتنا ذہن بنا لو، آپ امیر ہوں، غریب ہوں، وزیر ہوں، آپ خدا رسول کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھیں بس، تو آپ پہ کرم کا دروازہ کھلے گا. یہ نہیں کہ آپ وزارت چھوڑ دیں، آپ حکومت چھوڑ دیں، آپ بادشاہ، یہ نہیں ہے. اگر یہی شرط ہوتی تو سلیمان علیہ السلام بادشاہی نہ کرتے. صحیح ہے، صحیح ہے. صحابہ حکومتیں نہ کرتے، اور آقا جی ان کو امیر بنا کے بھیجتے تھے. تو اس چیز کو کچھ وقت لگتا ہے. باقی یہ اگر قدرتی طور سے قسمت تیز ہو جائے، تجلیات سے آدمی خود ہی فنا ہو جاتا ہے. اور جب تک فنا نہ ہو تو اسباب جو فنا کے ہیں شیخ سے سیکھتا رہے. مثلا گھر کا کام کبھی خود کر لینا، بیوی جو کام کرتی ہے خود کر لینا، کبھی گھر کے کپڑے خود دھونا، کبھی نوکر والا کام خود کر لینا، نوکر کو کہنا آج میں کروں گا، ایسے کام کر لیں اللہ سے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ یہ ہمارا جو مقصد ہے نا، وہ گھڑی گھڑی بولنا ڈر لگتا ہے کہ ہم کو خدا رسول سے رابطہ کرنا ہے. پھر رابطے کا اثر ہونا چاہیے. تمہارا رابطہ کیا دلیل ہے
کیا قوت ہے تم میں، تم کیا کر سکتے ہو رابطہ، تم پھر پتہ چلنا چاہیے اس کے رابطہ ہے نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی سب پاکستان، اس کا رابطہ ہے حکومت سے، وہ ٹیلی فون میں تمہارا کام کرا دے گا، اس کا رابطہ ہے، وہ 2 لفظ لکھے گا، کوئی پوچھے گا تم کو باہر کر دیں گے، کر دیں گے، رابطہ رکھتا۔ تمہارا خدا سے رابطہ تم بھی کر کے دکھاؤ نا، تو یہ رابطہ پھر صورتیں بتائی جائیں گی، اس کا رابطہ پیدا ہوگا، اس کی زبان خدا جو نکل جائے گا وہ ہوگا، بغیر دعا کے نکالے گا ہو جائے گا۔ بعض لوگوں سے ڈر لگتا ہے، جو کہے ہوتا ہے، اس کی زبان خدا کی زبان ہوتی ہے نا۔ اور بعض وہ بھی کلمہ پڑھتا، اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ فنا ہو چکا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا۔ اور یہ بڑے پھوتی خان سمجھتے ہیں جی، بعض آتے ہیں علیحدہ ملتے ہیں، لیکن ان کو جیسے نا اپنا وہ دنیا کی پھوتی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ ہم کو دیکھ نہ لے، مانتے ہیں ابھی وظیفے لے کے چلے جاتے ہیں، پھر سمجھاتا ہوں کہ پھوتی چھوڑ دینا، اور بعض میں اچھے نکلتے، بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہم جب آپ کے پاس آئیں کتے بن کے آئے، ایسے بولا بعض میں نے کہا پھر فائدہ دیکھو گے۔ ہاں انشاءاللہ چلے جی، خدا کرے خدا سے آپ کا ہمارا رابطہ ہو جائے، اور جو رکاوٹ کی صورتیں ہیں یا نہ سمجھی کی صورتیں ہیں، خدا ان سب کو آسان کر دے۔ چلے جی۔